السلام علیکم ویورز، پروفیسر فارجو آپ کے سامنے آج کربلا کے وہ حقائق رکھے گا کہ جو آپ کو کوئی بھی مولوی، کوئی عالم اور کوئی بھی ذاکر نہیں بتائے گا کہ امام کے ساتھ شہید ہونے والے وہ 4 لوگ کون تھے جن کا نام آج تک کوئی بھی نہیں لیتا۔ میں آپ کو ان 4 کے نام اور رشتے بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ان کے نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت امام علی مقام جب کربلا میں پہنچے تو امام کے ساتھ آپ کے 4 بھائی بھی شریک تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے جن کے نام تھے عباس بن علی، جس کو علمدار بھی کہا جاتا ہے، نمبر 2 ابو بکر بن علی، نمبر 3 عمر بن علی، نمبر 3 عثمان بن علی۔ یہ 4 شہزادے بھی امام کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے اور یہ تمام شہزادے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان شہزادوں کے نام اس لیے نہیں لیے جاتے کیونکہ یہ تمام شہزادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پر رکھے، اس لیے ذاکرین اور بہت سارے ایسے کرائے کے علماء اکرام ان کو بھول جاتے ہیں اور ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ حضرت زینب جو کہ حضرت امام حسین کی بہن تھی، ان کے 2 بیٹے اون و محمد بھی اس میدان میں شہید ہوئے۔ جب جنگ شروع ہو چکی تھی تو حضرت زینب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ اپنے ماموں سے پہلے میدان جنگ میں جائیں گے اور شہادت حاصل کریں گے۔ پھر حضرت قاسم بن حسن جو کہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے وہ میدان جنگ میں جانے لگے تو امام علی مقام نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، جنگ کے لیے میں جاؤں گا۔ اس وقت حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ نکالا اور امام کو دیا اور بولا کہ ابا جی نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی بڑی مشکل آئے تو آپ نے یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا ہے، اس میں جو لکھا ہوگا وہ اس مشکل کا حل ہوگا۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو وہ ایک رکا تھا جس میں لکھا تھا کہ جب بھی میرے بھائی کے اوپر کوئی مشکل آئے تو میرے بیٹے آپ نے آگے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت امام حسین واقعہ کربلا میں پہلی بار یہ خط پڑھ کر روئے اور پریشان ہوئے۔ قاسم بن حسن کی عمر 16 سال تھی۔ آپ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے اور اب سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ شدید پیاس، دکھ اور تکلیفوں کی موجودگی میں پھر بھی یہ لوگ کتنی بہادری کے ساتھ لڑے اور کافروں کو نیست و نابود کیا۔ جب قاسم بن حسن میدان میں پہلی دفعہ گئے تو 19 لوگوں کو قتل کر دیا۔ 19 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب آپ واپس خیمے کی طرف آئے تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ وہ فکرہ ہے جس کی بنیاد پر آج اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ نے بغور اس فکر کا تجزیہ کرنا ہے اور اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت آپ نے امام حسین سے کہا تھا کہ اگر مجھے چند قطرے پانی کے مل جائیں تو میں یزید کی تمام فوج کو تہس نہس کر کے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اب اس فکرے کی بنیاد پر آج لوگوں نے ان لوگوں کو اتنا مظلوم بنا دیا ہے کہ وہ تو پانی کے لیے ترس رہے تھے، وہ تو پانی کے لیے رو رہے تھے، تو وہ پانی کے لیے بلبلا رہے تھے، حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ان کو پانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو تمام حوصلے والی ہستیاں تھیں اور مضبوط ایمان والے لوگ تھے، کامل ایمان والے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جو کہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ نے بھی ایسے ہی کافروں کا مقابلہ کیا اور کافروں کو تہس و نہس کر کے رکھ دیا، اور اسی طرح تمام لوگ شہید ہوتے گئے اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی اپنی شہادت دینے سے باز نہ رہا۔ تب حضرت عباس علمدار پانی کا مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے نکلے۔ آپ پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو آپ کا ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا اور اسی طریقے سے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ پانی لے کر خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر سب کے آخر میں حضرت امام حسین نے علی کی تلوار پکڑی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے میدان میں نکلے۔ آپ نے بھی اتنی بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور کافروں کو قتل کر کے ڈھیر لگا دیے۔ اسی لڑائی کے دوران حضرت امام حسین کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے عصر کی نماز کے لیے تپتی ہوئی ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے نیت باندھی۔ آپ نماز کے دوران جب سجدے میں گئے تو تب آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور امام حسین نے تب فرمایا تھا کہ میں یزید کی پیروی اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یزید ایک زانی ہے، یزید ایک شرابی ہے، یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، یزید حقوق العباد کا مخالف ہے۔ بات کو یاد رکھیں کہ یزید
کافر نہیں تھا، یزید اس وقت نماز بھی پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، مسلمان بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ امام نے اس حکمران کی مخالفت کی جو اپنے ایمان میں کمزور تھا۔ جو ایمان میں کمزور ہو آپ نے اس کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ آپ نے جنگ صرف کافر کے ساتھ نہیں لڑنی، آپ نے اس جابر حکمران کے سامنے بھی کھڑے ہو جانا ہے، اس کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے جو آپ کو غلط لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، جابر اور ظالم ہے۔ لیکن آج ہم شرابی اور زانی لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام نے کافر نہیں بلکہ جابر حکمران کی مخالفت کی اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن اس کو ووٹ نہیں کیا، اس کی بیعت نہیں کی، اور اسی طریقے سے آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے الگ کر دیا گیا اور آپ کی گردن کو نیزے کے اوپر لگا کر آپ کے قافلے کو یزید کے محل کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر جا کر آپ کی عورتوں کے ساتھ پہلے ابن زیاد نے بدتمیزی کی اور اس کے بعد یزید نے شہزادیوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ میری ایسی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔